اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ایک افسوسناک واقعے کو یاد کرنے کا بھی دن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی سے چترال جانے والی ایک فلائٹ جو ایک حادثے کا شکار ہوئی اور اس میں تمام ہی مسافر شہید ہو گئے, جاں بحق ہو گئے. ان کو یاد کرنے کا بھی دن ہے, لیکن اس میں بہت ہی ایک ایسا مسافر جو اپنے مختلف جو ان کی کنٹریبیوشنز رہی ہیں فن کی طرف, ان کی خاص طور پہ ان کی جو آواز ہے ان کے حساب سے ان کو یاد رکھا جاتا ہے. میں بات کر رہی ہوں جنید جمشید صاحب کی, جنہوں نے جب موسیقی کی دنیا میں قدم رکھا تو اس کا عروج دیکھا, اور اس کے بعد جب اس کو خیر آباد کہہ کے اپنی اسپرچل سائڈ کو ایکسپلور کیا, اور اس حوالے سے بھی جو ان کی نعتیں تھیں, ان کی جو حمد و ثنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خداداد صلاحیت دی تھی, وہ آواز آج بھی ہمارے ساتھ ہے. بڑی اہم بات یہ ہے کہ بہت کم لوگ ایسے دنیا میں ہوتے ہیں کہ جو جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں اللہ تعالیٰ اس میں ان کو عروج دے. جنید جمشید کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے. آئیے سب سے پہلے ان کی یاد میں بنائی ہوئی یہ رپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. بے حب الوطنی کی بات ہوگی یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت اور ان سے انسیت کا ذکر ہوگا, جنید جمشید کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. یقیناً ٹرولی این ایمبیسڈر آف پاکستان, اور آج ہمارے ساتھ خاص طور پہ گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں ان کے صاحبزادے تیمور جمشید. بہت شکریہ تیمور ہمیں وقت دینے کے لیے. آج کا دن یقیناً ایک دفعہ پھر ہم سب کو یادوں میں لے جاتا ہے, اور بہت ہی خوبصورت یادیں بھی ہیں, لیکن ایک طرح سے افسردہ بھی کرتا ہے. اس واقعے کو, اس حادثے کو 4 سال گزر گئے ہیں. کچھ آپ بتائیے گا کہ ان 4 سالوں کا سفر آپ کے لیے کیسا رہا, اور خصوصاً آج کے دن کون سی ایسی بات ہے آپ کے والد کی جو آپ کو بہت زیادہ یاد آتی ہے؟ جی السلام علیکم سدرا, تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. اینڈ ایسا تو کوئی دن نہیں گزرتا جس میں ہم ان کو یاد نہیں کرتے, مس نہیں کرتے. ان 4 سالوں میں بہت سارے ایسے ایونٹس ہوئے, بہت سارے ایسی اچیومنٹس ہوئی ہیں جس میں میں نے سوچا کہ کاش وہ یہاں ہوتے تو کتنا خوش ہوتے, کتنا پراؤڈ فیل کرتے. لیکن ان کی جو گیون گائیڈ لائنز ہیں, جو ٹیچنگز وہ ہمیں دے کر گئے, سکھا کر گئے, کوشش کرتا ہوں کہ انہی کے اوپر امپلیمنٹ کروں اور بیسکلی ان کے فٹ اسٹیپس پہ جتنا میں چل سکتا ہوں میں چلوں, اور اس جو بھی انہوں نے چیزیں کی اپنی زندگی میں ان کو آگے لے کے بڑھوں. ماشاءاللہ انہوں نے زندگی میں بہت سارے نشیب و فراز دیکھے. تیمور جاننا یہ چاہیں گے, جیسے مولانا طارق جمیل صاحب سے ان کی بہت انسیت اور قربت تھی. آج بھی جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب آپ دیدہ ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کا ان سے کیسا تعلق ہے, اور کچھ ان کی دوستی اور ان کی قربت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. جی بالکل سدرا, مولانا کا جو تعلق تھا والد صاحب کے ساتھ وہ ایسے ہی تھا جیسے کہ ایک مینٹور, ایک ٹیچر, ایک فرینڈ. تو ہم نے ساری زندگی ایسے ہی دیکھا, تو ہمارے لیے بھی وہ ایک طرح سے مینٹور ہو گئے. ہمارے بھی وہ صرف ہمارے تو کیا, وہ تو ساری امت کے ہیں. بالکل. لیکن جو پیار, جو محبت ایک دوسرے کے لیے یہ دونوں رکھتے تھے, وہ ایک طرح سے ہمارے اندر بھی ٹرانسفر ہوئی, ہم نے بھی دیکھا. اور جس طرح شروع سے ہی اس سارے حادثے کے بعد مولانا کے ساتھ بھی ہم ان ٹچ رہے, مولانا ہمارے ساتھ ان ٹچ رہے الحمدللہ. تو اس میں کوئی ڈفرینس نہیں کریٹ ہوا, انفیکٹ ہماری اور قریب آ گئے ہمارا بندہ. اور ایسے بزرگوں کی گائیڈنس اور سائے کی ہمیشہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تیمور مجھے یہ بتائیے گا کہ جہاں ہم جنید جمشید صاحب کی لیگسی کی بات کرتے ہیں, یقیناً ہم ہر رمضان ٹرانسمیشن میں دینی موقعوں پہ ان کو مس کرتے ہیں. ان کا حب الوطنی کا, موسیقی کا ایک ورثہ اور اثاثہ ہے جو ہمارے لیے بڑا قابل فخر ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ان کی انٹرپرائزنگ اسپرٹ تھی, ہی واز آلسو اے بزنس مین اینڈ انٹرپرنور. تو مجھے بتائیے گا وہ جو اصول انہوں نے بزنس کے, کاروبار کے سیٹ کیے تھے, کہ آپ اسی ویژن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, اور آپ بھائیوں میں سے who's taking care of the business؟ جی صدرا, ان کے جتنے بھی کاروبار, جتنے بھی ان کی ایکٹیویٹیز تھیں, وہ ہم سب مل کر ان کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور ایک ان نے اتنا بڑا آپ سمجھے بیج بویا ہے, تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو آگے ہم اور لے کے جائیں, ان کی لیگیسی کو اور کنٹینیو کریں. تو اتنی ساری انہوں نے ہمیں گائیڈ لائنس دی کہ الحمدللہ ہم دونوں جیڈ اور جزا اور باقی جو ان کی چیریٹی ورک اور جو بھی ان کی باقی ایکٹیویٹیز تھیں, ان کو ہم سب آگے مل کر لے کے جائیں گے. ہم بھائی اور فیملی جو ہے, ان کو جو ان کا ڈریم تھا, ان کا ویژن تھا, انشاءاللہ ہم مل کر
اس کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. बेशक तैमूर, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि अल्लाह ताला उनको इतनी इज्जत, इतनी शोहरत, इतनी मकबूलियत से नवाजता है. यकीनन जुनैद जमशेद पाकिस्तानियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे, चाहे आप पाकिस्तान में मुकीम हो, दुनिया में कहीं पे भी हो. उनसे जो एक मोहब्बत का रिश्ता है वो लोगों का कायम रहेगा. अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी बुनियाद यकीनन उनकी मीडिया इंटरेक्शन रही. वॉज अ पब्लिक फिगर. मैं जानना चाहूंगी, आप भाइयों में से कोई मीडिया से उस तरह ताल्लुक रखना चाहे, हमदो सना के मैदान में या किसी और तरीके से, ऐसा कोई इरादा है? जी सिद्रा, शौक तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप समझें कि हमने कोशिश करी कि उनकी जो जो चीज़ें थी उसको हम भाई मिलकर जो है आगे लेके चले, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो चैरिटी हो, चाहे वो बिजनेस हो. मैंने हमेशा जो है मैंने से डिसाइड किया होता है कि मैं बिजनेस एस्पेक्ट को जो है वो लेके चलूँगा. सही. मेरे दोनों छोटे भाई जो हैं वो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस है, वो नाते भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो बिजनेस की तरफ है. सही. मीडिया हमने कोशिश करी है कि हम जो है थोड़ा थोड़ा जितना हो सके वो लेकर आगे चले, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत जो कर सकते, ताकि उनकी लेगेसी जगह थी उसको आगे लेके चले. तो वही हमारी कोशिश है कि मिलकर हम इसको आगे लेके चलें इंशाअल्लाह. एब्सोल्युटली. बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर, हमें वक्त देने के लिए. आपसे बात कर कर एक दफ़ा फिर यादें ताज़ा हुई. चाहे हम अपने बचपन की बात करें, आई थिंक जुनैद जमशेद इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स इन दैट वे. और ख़ास तौर पे जब रमज़ान का महीना आता है तो हमें बहुत मिस करते हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल था इन 4 सालों में तसव्वुर करना उनके बगैर रमज़ान को. तो अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, आप सबके लिए भी आसानियाँ पैदा करे. इसी दुआ के साथ और एक दफ़ा फिर उन तमाम मुसाफिरों को याद करते हुए जो इस हौलनाक, इस बदनसीब हादसे में अल्लाह ताला के करीब हो गए और लुक़मा अजल बने, उन सब के जो घर वाले हैं उनके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको भी सब्र व इस्तकामत दे. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, एंड विल बी राइट बैक.